نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون خذ العفو معاف کرنے کی عادت بنائیے وأمر بالعرف اور حکم کیجیے بھلائی کا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور اعراض کر لیجئے جاہلوں سے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ آئے شیطان کی جانب سے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ پس پناہ مانگ لیجئے اللہ کی إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے ان الذین اتقوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اذا مسهم طائف من الشیطان جب ان کو کوئی پہنچتا ہے خیال شیطان کی طرف سے تذکروا فوراً چونک جاتے ہیں فاذا هم مبصرون بس اچانک وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ اور ان کے بھائی یعنی شیاطین کے بھائی وہ کھینچتے ہیں ان کو گمراہی میں ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ پھر اس میں وہ کوئی کمی نہیں کرتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الاعراف کا آخری رکوع آیت نمبر 199 سے لے کر 202 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ عبادت اور پکار کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن گزشتہ سبق کے آخر میں فرمایا کہ اگر ان مشرکین اور کفار کو آپ ہدایت کی طرف بلائیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ یہ آپ کی بات نہیں سنتے اور دیکھتے ہیں آپ کی جانب لیکن غور نہیں کرتے اب ایک شخص تباہی کی طرف جا رہا ہو بربادی کی طرف جا رہا ہو دوسرا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بچانا چاہے وہ کہے نہیں میں نے کنویں میں چھلانگ مارنی ہے بندہ اس کو پکڑے بھائی یار آگے کنواں ہے گر جائے گا برباد ہو جائے گا کہتا نہیں میں نے چھلانگ لگانی ہے نہ سنیں لامحالہ انسان کو غصہ آتا ہے فرمایا غصہ تو ان پر بنتا ہے لیکن خذ العفو میرے محبوب معاف کرنے کی عادت بنائیے سبحان اللہ.
جو دعوت دینے والا ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سب سے بڑے مبلغ تھے، سب سے زیادہ دعوت اور تبلیغ اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کرنے والے تھے۔ اس کو زندگی میں بارہا ایسے موقع پیش آتے ہیں، اس نے دعوت دی، ایک آدمی کو خیرخواہی کی بات سمجھائی، اس نے آگے جناب ایسا جواب دیا کہ بالکل اس کا کلیجہ جلا کر رکھ دیا، لیکن اس کو پھر بھی درگزر کرنے کا حکم فرمایا، تم معاف کرو، درگزر کرو، کیونکہ تم نے تو خیرخواہی کرنی ہے نا اس کی، آپ نے تو اس کو کوشش کرنا ہے کہ یہ نادانی کی وجہ سے جس عذاب میں یا جس حادثے کا شکار ہونے والا ہے کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے، بس اس پر آپ نے کوشش کرنی ہے۔ تو فرمایا خذ العفو، معافی کو پکڑ لیجئے، یعنی معاف کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے، معاف کرنے کی عادت، معاف کرنے کی عادت۔ اور پھر ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح معاف کرنے کی عادت بنائی، آپ کی سیرت کے واقعات بندہ پڑھتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے، اس قدر بھی معاف کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں وہ طائف کے پتھر مارنے والے اور میرا نبی اکیلا پتھر کھانے والا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا، عائشہ احد والے دن تو میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، میرے جانثار تھے، تو مجھ سے طائف کا قصہ کیوں نہیں سنتی جب اکیلا میں پتھر کھانے والا تھا اور پورا شہر مجھے پتھر مارنے والا تھا، اور پتھر مار مار کے انہوں نے مجھے اپنے شہر سے باہر نکالا، اور جب میں نے آ کر پناہ لی تو وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا، وہ بھی دشمن تھے، دشمن کے باغ کے اندر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، لیکن جب بارگاہ الہی میں روئے اور اپنی آرزو پیش کی، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین۔ اے اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار کر تیرے نبی کو لہولہان کر دیا۔ رب نے کہا میرے محبوب آج سزا تو تجویز کر، نافذ ہم کر دیتے ہیں، ان کو کچل کر رکھ دیتے ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میں ان کی تباہی اور بربادی کی بد دعا نہیں کرتا، میں تو ان کی ہدایت کی دعا مانگتا ہوں۔ انہوں کا کیا رویہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، کیونکہ رب کا حکم تھا خذ العفو، میرے محبوب معاف کرنے کی عادت بنائیے۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کے بھی پھول برسائے، سلام اس پر، درود اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر، درود اس پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف میں، محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ خذ العفو، میرے محبوب معاف کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زندگی گزر جاتی ہے، دل سے وہ بات نہیں نکلتی، دل سے بات ساتھی کہتے جی وہ جی اصل بات یہ ہے کہ غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے بندے برداشت کرنے والی بات ہوتی غلط ہے، صحیح بات تو قبول کی جاتی ہے، صحیح بات تو کیا کی جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ مجھے کوئی بندہ کہے جی نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھ لو، میں کہوں یار میں برداشت کر گیا ہوں، یہ تو برداشت کرنے والی بات ہی نہیں ہے نا، یہ تو قبول کرنے والی بات ہے۔ غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، غلط بات کو برداشت کرنے کو ہی تو اصل کمال کہتے ہیں۔ ورنہ خذ العفو وامر بالمعروف، میرے محبوب معافی کرنے کی عادت بنائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے دشمنوں کو معاف کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں، اپنی ذات کا کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، جب بھی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہوئی، اپنی ذات کی وجہ سے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ فتح مکہ والے دن جن کو آپ نے معاف کیا وہ کون تھے؟ وہ آپ کی جان کے دشمن تھے نا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکالا،
احسان صاحب، جب حضور طائف سے واپس آئے اور جب مکہ میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کیا حالات تھے؟ آپ مکہ کے اندر داخل ہونا چاہتے، اپنے شہر میں اپنے گھر میں جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس کی طرف، اخنس بن شریک کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ مجھے پناہ دیتے ہیں، میں مکہ میں آ جاؤں۔ یہ کسی دوسرے شہر میں نہیں جانا تھا، آپ نے کسی دوسرے کے گھر میں نہیں جانا تھا، اپنے گھر میں جانا تھا، لیکن حالات ایسے ان ظالموں نے بنائے کہ آپ چاہتے تھے کہ کسی کی پناہ میں جاؤں ورنہ وہ چھوڑیں گے نہیں۔ آپ نے کہا اخنس بن شریک کو، میں آ جاؤں آپ کی پناہ میں، مجھے آپ پناہ دیتے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں دیتا آپ کو پناہ، معذرت میں نہیں دے سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پناہ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پیغام بھیجا دوسرے بندے کی جانب، اس نے بھی معذرت کر لی۔ پھر تیسرا پیغام مطعم کی طرف بھیجا۔ مطعم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، اگرچہ ایمان تو نہیں لایا، لیکن یار یہ بھی کوئی بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں نہ آ سکیں۔ اس کو تھوڑی مطلب غیرت آئی، اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے کہ آپ اپنے گھر نہ آئیں، اپنے گھر میں اپنے شہر میں نہ آ سکیں۔ اس نے کہا میں پناہ دیتا ہوں۔ پھر وہ غیرت کے ساتھ اٹھا، اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر تھے، اس نے کہا جاؤ آپ شہر کے اندر، میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا تلواریں نکالو، اگر کوئی آپ کو مکہ میں جانے سے روکے کاٹ کے رکھ دو۔ یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ اختلاف کرو لیکن اپنے گھر سے تو نہ روکو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے طواف کیا، مطعم اور مطعم کے بیٹے آپ کی گرد پارا دے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب بدر فتح ہوا نا اور بدر کے قیدی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج مطعم زندہ ہوتے، مطعم تو فوت ہو گئے تھے۔ حضور نے فرمایا کاش آج مطعم زندہ ہوتے اور وہ میرے پاس آتے اور ان قیدیوں کی سفارش کرتے اور کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو چھوڑ دے، تو میں مطعم کے کہنے پہ سب کو رہا کر دیتا۔ میرا بڑا دل خوش ہوتا، میرا بڑا دل خوش ہوگا۔ مطعم نے اس وقت مجھے مکہ لے کر گئے ہیں جب کوئی مجھے مکہ میں جانے کے لیے چھوڑ ہی نہیں رہا۔ تو یہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ فتح مکہ کا دن ہے، سب پکڑے ہوئی ہیں اور سارے جناب سر جھکے ہوئے ہیں سب کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں پتہ ہے میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہوں؟ وہ کہنے لگے کوئی بہتر ہی فیصلے کی امید ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا ایک ایک ظلم مجھے یاد ہے، مجھے وہ دن نہیں بھولے جب میں مسجد میں نماز کے لیے آتا اور تم میرا راہ روکتے تھے، مجھے وہ دن نہیں بھولے جب میں سجدے میں تھا اور تم نے اونٹ کی اوجری میرے اوپر ڈالی تھی، مجھے وہ دن نہیں بھولا جب میرے گلے میں کپڑا ڈال کے بیت اللہ کے اندر تم نے بھینچ دیا تھا، مجھے پتھر نہیں بھولے طائف کے، مجھے راستے کے کانٹے نہیں بھولے، مجھے اپنی بیٹیوں کا طلاق ملنا نہیں بھولا، مجھے ایک ایک ظلم تمہارا یاد ہے جب تم میرے ایمان والے ساتھیوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر اور اوپر سے پتھر رکھ دیا کرتے تھے، مجھے وہ زنیرہ کی آنکھیں نہیں بھولیں جن کے اندر تم نے لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ڈالی تھیں، مجھے سمیہ کے 2 ٹکڑے نہیں بھولے جس کو تم نے چیر کر رکھ لیا تھا، مجھے یاسر کے گھرانے کا رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا مجھے وہ منظر نہیں بھولا، مجھے بلال کا آگ کے انگاروں پر لیٹنا نہیں بھولا، مجھے خباب کی ظلم نہیں بھولے، ایک ایک ظلم مجھے تمہارا یاد ہے، لیکن لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، جاؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، تم سب میری طرف سے آزاد ہو۔ اور اگلی بات بھی سنو، جن لوگوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے اور ایمان نہ لائے، جن لوگوں نے پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی صدائیں سنی اور ایمان نہ لائے، میرے نبی کے معافی کا اعلان سن کر وہ بھی ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق دیکھ کر وہ بھی ایمان لے آئے۔ ہم بھی کوئی اخلاق تو پیش کریں نا، میرا اخلاق کیا ہے؟ میں اپنے بھائی کے ساتھ زندگی گزر جاتی ہے سلام نہیں کرتا، سکے بھائی کے ساتھ کیوں نہیں جی؟ معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا، میں اپنے پڑوسی کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں، اور بیٹا باپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں،
نفرتیں اور نفرتیں اور نفرتیں اور سینوں کے اندر لی ہوئی ہیں، اور زندگی گزر گئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ اتنی ہماری دوریاں اور نفرتیں۔ آج کل کے دور میں اللہ رحم فرمائے، خصوصاً یہ جو شدت آ گئی ہے ہر طرف، آپ سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے دیکھ لیجئے کیا کچھ طوفان بدتمیزی نہیں مچا ہوا، ایک اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے، ایک دوسرے کی پگڑیوں کو کھینچا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا، کیا ان کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف نہیں تھا؟ کیا ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ناراضگیاں نہیں تھی؟ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا دی، کیونکہ رب نے حکم دیا تھا خذ العفو، میرے محبوب معاف کرنے کی عادت بنائیے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی غزوے سے واپس آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، آرام کے لیے صحابہ سے فرمایا لیٹ جاؤ، صحابہ بھی لیٹ گئے، گھنے درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنائی، آپ نے تلوار اوپر لٹکا دی۔ ادھر سے ایک بے ایمان آیا، اس نے دیکھا جناب حضور سوئے ہوئی ہیں، تلوار بھی اوپر ہے، صحابہ تو سائڈ پہ سوئے ہوئی ہیں، اس نے کہا آج سے اچھا موقع کوئی نہیں آپ کو مارنے کا۔ اس نے جناب تلوار آپ کی اتاری، نیام سے نکالی، اللہ کے نبی سوئے ہوئی ہیں، آپ کے اوپر سونپی اور سونپ کر آخری وارننگ دیتے ہوئے کہتا ہے من یمنعک منی، من یعصمک منی، کون آپ کو بچائے گا آپ میرے وار سے؟ آپ نے آنکھیں کھولی، دشمن ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، آپ لیٹے ہوئی ہیں، پوچھ رہے ہیں کون بچائے گا آپ کو؟ آپ نے فرمایا اللہ، سبحان اللہ، کون بچائے گا جی؟ اللہ، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ واحد سے در پائے ریزی زرش، وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت ذکس، بری نسل بنیاد توحید بخش۔ شیخ سعدی نے فرمایا جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سونا کا ڈھیر لگا دو، سر پہ تلوار رکھ دو، نہ دل کے اندر لالچ جائے گی نہ دل کے اندر خوف جائے گا، کیونکہ بری نسل بنیاد توحید بخش، اس کی بنیاد عقیدہ توحید پر رکھی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو اللہ کا نام نکلا نا، ایسا روب طاری ہوا، اور یہ آپ کا معجزہ ہے، نصرت تو بالرعب، حضور فرماتے ہیں روب کے ذریعے اللہ نے میری مدد فرمائی کہ وجود ہی اس کا کانپنا شروع ہوا، اتنی کپ کپی طاری ہوئی کہ تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اب آپ اٹھے اور آپ نے تلوار پکڑی، اب اس کا لحاظ تو یہی تھا کہ ادھر ہی سر قلم کر دیا جاتا، یہی جاننا ہماری تو یہی خواہش ہوتی نا، بالکل اس کی ہڈی ہڈی کر دی جاتی، جس بدبخت نے اتنی ضرورت کی۔ حضور نے تلوار نہیں فرمایا میں یعصمک منی، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ مجھے تو میرے اللہ نے بچایا۔ اب وہ لگا منت کرنے کے مجھے معاف کر دیجیے۔ حضور نے صحابہ کو آواز دی، بتایا اس نے میرے اوپر تلوار سونپی تھی، مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اب اس کو میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہوں، تو میں جاؤ میں نے تجھے معاف کر دی۔ ایسے بیسیوں واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر سیرت النبی کے یہ واقعات سنائے جائیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان فرمایا، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کرنے کی عادت بن گئی تھی، صرف معاف نہیں معاف کرنے کا مزاج بن گیا تھا، عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت شریفہ کہ لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک اور واقعہ سنا کے پھر بات ختم کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یوں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے، ایک نو مسلم صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی، میں نے اپنے محلے والوں کو اپنی برادری والوں سے کہا ایمان قبول کرو تو ایک تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت دیں گے، دوسرا دنیا میں مال پیسہ بڑا ملے گا۔ میں نے سمجھا شاید مال غنیمت روز ہی تقسیم ہوتا ہے، وہ کہیں آئے تو نبی پاک تقسیم کر رہے تھے، انہوں نے سمجھا شاید روز ہی مال ملتا ہے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ ایک بندہ اس نے دیکھا کہ جماعت آئی ہوئی ہے مسجد میں، تو جماعت والے پیسے اکٹھے کرتے ہیں نا کوئی کھانے پینے کا اشیاء لینے کے لیے، اس نے سمجھا شاید پیسے تقسیم ہو رہے ہیں، اگلے دفعہ وہ بھی اس روزے پہ چلا گیا، اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ پیسے ملیں گے، وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، سب نے کہا بھی اپنا اپنا حصہ نکالو تاکہ وہ کھانے پینے کی، انہوں نے کہا وہ نکالو کہ ہم ملیں گے کب؟ تو اللہ کے بندے ادھر ملتے شلتے نہیں ہوتے، ایسے اپنے لگانے پڑتے ہیں۔ تو اس نے سمجھا کہ شاید روزانہ پیسے تقسیم ہوتے ہیں،
کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی برادری والوں سے کہا ایمان قبول کرو بڑے پیسے ملیں گے. انہوں نے کہا پھر اور کیا چاہیے؟ انہوں نے ایمان قبول کر لیا, مجھے کہتے ہیں پیسے لاؤ. اب مجھے سمجھ تو آ گئی ہے کہ پیسے روزانہ نہیں ملتے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدھ دفعہ میں ان کو کچھ دے دوں, چونکہ میں نے ان کو کہا ہوا ہے, آئندہ بتا دوں گا بھائی پیسے والی گل کوئی نہیں, باقی ایمان قبول کرو. حضور نے فرمایا کہ تو نے یہ بات کیوں کہی؟ انہوں نے کہا جی بس یہی تو غلطی ہو گئی, اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو مجھے دیں, ایک آدھ دفعہ تم کو کچھ دوں. اللہ کے نبی فرمایا میرے پاس بھی کوئی نہیں. ایک یہودی نے کہا اگر آپ کو ادھار چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے کہا دے دے یار, کیونکہ آپ کے دل میں وہ شفقت تھی نا کہ چلو جو ایمان کی طرف آ رہے ہیں وہ آئیں. آپ نے تھوڑا پیسے دے دیں, جب کھجوریں اتریں گی تو کھجوریں میں تجھے ان کے بدلے میں دے دوں گا. اتنی کھجوریں طے کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تاریخ طے کر لی, کیونکہ ادھار کے معاملات میں تاریخ طے کرنی چاہیے. خیر وہ دن جو آپ نے مقرر کیا تھا کھجوریں دینے کا, ابھی وہ دن نہیں آیا, اس میں کوئی 2-3 دن باقی ہیں, تاریخ اس کی قریب آ گئی ہے, وہ دن نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے, وہ یہودی آ گیا اور آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا عبد المطلب کے پوتے میرا مال کھانا چاہتے ہو؟ استغفر اللہ, کیوں نہیں میری کھجوریں دیتے؟ میرے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ کیوں نہیں دیتے؟ اور ساتھ ہی پھر اس نے کوئی مزید بدتمیزی بھی کی. اب یہ بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا تو خون کھول گیا, اللہ کے نبی کی یوں بے ادبی. اور پھر میں نے تلوار کھینچی اور میں نے کہا خبردار اپنی زبان کو لگام میں رکھنا, اگر اللہ کے نبی کے بارے میں دوبارہ کوئی ایسی بات کی تیری گردن اڑا دوں گا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں اپنے نبی پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا ڈانٹا اور کہا اجلس یا عمر, بیٹھ جائے عمر, کیوں اس کو تو اس طرح ڈانٹ رہا ہے؟ اور پھر آپ نے مجھے کہا عمر تجھے یہ نہیں چاہیے تھا, تجھے یہ چاہیے تھا مجھے حسن ادا سکھاتا, اس سے حسن طلب سکھاتا. اس کو کہتا مال معاملہ اگر کوئی چیز طلب کرنی ہو تو اس طرح نہیں طلب کرتے, اور مجھے حسن ادا سکھاتا یا رسول اللہ اگر آپ نے کھجوریں دینی ہے تو دے دیتے تاکہ جھگڑے کی نوبت ہی نہ آتی. پھر آپ نے اس کی طرف دیکھا اور بڑے مسکراتے ہوئے فرمایا بھائی تم غصے ہی ہو گئے ہو, ابھی تو وہ تاریخ آئی نہیں جس تاریخ کو میں نے تیری کھجوریں دینی تھی, اگر تجھے پہلے ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں, ہم تجھے آج ہی دے دیتے ہیں. پھر فرمایا عمر جاؤ تم ہی جاؤ اور جا کر اس کو کھجوریں دو, اور اس وقت 5 وسق زیادہ کھجوریں دو, کیونکہ ایک تو ہماری وجہ سے یہ پریشان ہوا, دوسرا تو نے اس کو ڈانٹ دیا یہاں پہ, کیونکہ یہ صاحب حق تھا. ان لصاحب الحق مقال, جس کا حق ہوتا ہے اس کو بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اور عمر کہتے ہیں میں حیران کہ اس نے کیا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم دیا جاؤ اس کو کھجوریں دو. حضرت عمر غصے سے بھرے ہوئے اس کو دیکھنا نہیں چاہتے. حضور نے فرمایا کھجوری بھی دو, اضافی بھی دو. سارے راستے میں عمر کہتے ہیں میں غصے سے بھرا ہوا چپ چاپ جا رہا ہوں, نبی پاک کا حکم ہے جانا تو ہے, اب وہ بھی چپ چاپ ہے کیونکہ وہاں تو نبی پاک نے چھڑا لیا تھا. ڈر وہ بھی رہا تھا کہ جہاں کوئی گڑبڑ ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ عمر ادھر لمبا کر لائے, وہ بھی خاموشی سے جا رہا ہے. اب وہ کھجوریں جتنی اس کی بنتی تھیں حضرت عمر نے دی, جب اضافی دینے لگے تو اس نے کہا بس بھائی میری کھجوریں پوری ہو گئیں. عمر آ کر چپ کر یہ بھی لے, کیونکہ نبی پاک کا حکم تھا کہ زیادہ دینی ہے. اب جب زیادہ دینے کی باری آئی حضرت عمر غصے میں ہے, اس نے حضرت عمر کا دامن پکڑا, اس نے کہا عمر مجھے پتہ ہے تو بہت غصے میں ہے, غصہ تھوک اور میری بات سن, مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو عمر نے کہا نہیں. اس نے کہا میں تورات کا جاننے والا ہوں, علم والا ہوں, عالم ہوں. حضور نے فرمایا عالم اس طرح کی گفتگو کرتا ہے جس طرح تو نے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تجھے اتنی تمیز نہیں ہے کہ بات کس طرح کی جاتی ہے. اس نے کہا عمر غصہ نہ کر, مجھے پتہ ہے میں نے غلط بات کی ہے, مجھے پتہ ہے کہ میں نے جو کیا جہالت والا کام کیا ہے, لیکن میں نے تورات کے اندر آخری نبی کی یہ صفت پڑھی تھی کہ جتنی بھی اس کے ساتھ جاہل بدتمیزی کریں گے اور اس کا حلم اور اس کا صبر لوگوں کی بدتمیزیوں پر غالب رہے گا. میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ دیکھتا ہوں ذرا کتنا حلم والا ہے اور کتنا صبر والا ہے. چھوڑ کھجوریں بھی اور گواہ ہو جا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے نبی تو معاف کرنے کی عادت رکھتے تھے. سبحان اللہ.
تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ خذ العفو، میرے محبوب معاف کرنے کی عادت بنائیے، وأمر بالعرف، اور بھلائیوں کا حکم دیجیے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی برا کر رہا ہے تو اس کو کہو جی ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہو، نہ، وأمر بالعرف، برائی سے روکنا ہے، برائی کو برائی کہنا ہے، اس سے بری عادت سے روکنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے۔ معاف کرنا اور بات ہے اور نیکی کا حکم دینا اور بات ہے۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہے اس کو معاف کرو، لیکن وأمر بالعرف، اسے اچھائی کا حکم بھی دو، یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، کام یہ کرنا چاہیے۔ اور وأعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرو۔ سبحان اللہ، اس دیکھو چھوٹی سی آیت ہے، پوری لائن بھی نہیں ہے، لیکن اس میں اگر غور کیا جائے تو مبلغ کے لیے ساری زندگی کے تبلیغ کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ خذ العفو، توجہ ہے نا سب حضرات جی، نیند تو نہیں آ رہی؟ خذ العفو، اگر تبلیغ کرنے والا، دعوت دینے والا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو کیا کرنا ہے جی؟ معاف کرنا ہے۔ نمبر 2، وأمر بالعرف، سچی بات پہنچانی ضرور ہے، سچی بات کو چھوڑنا نہیں ہے، سچی بات اس سے کرنی ضرور ہے۔ اور نمبر 3، اگر کوئی نرائی جاہل ہے، اکھڑ قسم کا، آگے جناب وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، پھر اس سے جان بھی چھڑانی ہے۔ وأعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے کیا کرنا ہے جی؟ اعراض کرنا ہے، منہ بس، پھر ٹھیک ہے بات سمجھا دی ہے، اب جو نہیں سمجھنا چاہتا مزید اس کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، باقی لوگ جمع ہو گئے تھے، جیسے عموماً ہوتا ہے کہ اچھی بات کرتے رہو تو کوئی نہیں جمع ہوتا، تھوڑا سا کوئی الٹا پنگا ہو جائے تو سارے جناب جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک اس بات سے پہلے ایک اور بات آ گئی، ویسے اتوار ہے، 5 منٹ زیادہ ہو گیا تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھٹی کا دن ہے نا آج، بولتے نہیں ہیں، اتوار والا دن ڈٹ کے بولو کہ آج چھٹی کا دن جی۔ اور صابر صاحب کی لائسنس بنا ہوا ہے، ان کو خیر ہے، ان کے لیے تو بالکل پرمٹ بنا ہوا ہے ان کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 بندے لڑ رہے تھے، اس سے پہلے ایک بات دوسری سنانے والا ہوں۔ ایک بندہ گیا مسجد میں، نماز کا ٹائم تھا، ظہر کا، عصر کا، مسجد میں اذان ہوئی، قاضی صاحب نماز ہی آئے، تھوڑے سے صف بھی پوری نہ ہوئی، تو اس کو وہ یار اذان یہ پتہ نہیں لوگوں نے سنی نہیں یا کیا چکر ہے۔ اب جناب جو ہی بندے نماز پڑھ کے باہر نکلے نا، اس نے اسپیکر کا بٹن دیکھ لیا تھا، اس نے اسپیکر آن کیا، پھر اذان دینے شروع کر، پورا محلہ اکٹھا ہوگا، کون ہے وہ؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کون ہے تیرا دماغ تو ٹھیک؟ مسجد بھر گئی جناب، بھائی یہ کون ہے جو اس سے اذان دے رہا ہے دوبارہ؟ اس نے کہا اچھا معلوم ہوا آپ اذان سنتے ہیں، صرف جب صحیح اللہ کے حکم کے مطابق اذان دی جائے اس پہ آپ عمل نہیں کرتے، جب کوئی بندہ اپنا پنگا لے پھر بھاگتے ہوئے آ جاتا۔ پہلے والی جو اذان ٹائم پہ ہوئی تھی وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہوئی تھی، اس پہ کسی نے کان نہیں دھرے۔ اب یہ جو میں نے اذان دی ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق دی، پنگا ڈالنے والی دی ہے، اس پہ سارے بھاگتے ہوئے آ گئے۔ تو معلوم ہوا اے لوگو اپنا مزاج بدلو، اور میں بھی آئندہ دوسری بار اذان نہیں دوں گا، اور آپ بھی پہلی اذان سن کے آ جایا کرو مسجد۔ تو یہ بات ہے۔ اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جناب 2 بندے لڑ رہے تھے، جو بات سنانے لگا تھا، تو لوگ اکٹھے ہو گئے سارے، کسی نے پوچھا یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ایک بندے نے بتایا کہ یار ایک جاہل بندہ ہے، حکیم صاحب کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور حکیم اور وہ جاہل آپس میں گتھم گتھا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے کہا یہ جن کو آپ حکیم صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ بھی کوئی لگتا ہے نیم حکیم ہی ہے، اگر پورا حکیم ہوتا حکمت والا تو حکمت والا جاہل کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا، حکمت والا جاہل کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اللہ فرماتے ہیں جاہلوں سے اعراض کرنا۔ انشاءاللہ اگلی آیتیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے۔ اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سن لیجیے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، معافی کی عادت بنائیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کر لیجیے۔